اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ گڈ مارننگ آل. میرے دوست میرے سے زیادہ تر پوچھتے ہیں، کچھ جونیئرز ہے کچھ سینئرز ہے جو کہ پاکستان میں ہے اس وقت. وہ زیادہ تر میرے سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے ایک ویڈیو بنا لو کہ گلف کنٹریز میں جاب کا کیا سین ہوتا ہے، اس کے ویزے کا کیا سین ہوتا ہے، اور کیسے ہم آ کے وہاں جاب سیکیور کر سکتے ہیں. تو اس ویڈیو میں اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ لوگوں کو ایک ایک بات بتا رہا ہوں. 2 جگہ ہے جو میں ریکمینڈ کروں گا کہ وہاں آپ کو جانا چاہیے، اور وہ بھی تب جب آپ کے پاس پروفیشنل ڈگری ہو، لائک آپ انجینئر ہو، آپ ڈاکٹر ہو. ڈاکٹرز کی تو ویسی بھی ضرورت نہیں آئے گی باہر جانے کی. اس کی وجہ تو یہ ہے کہ پاکستان میں ویسی بھی حالات آپ لوگوں کے سامنے ہیں. ایسے حالات چل رہے ہیں کہ وہاں پہ تو ان لوگوں کی مشین چل رہی ہے، سٹارٹ ہے. لیکن خاص کر انجینئرز کی آج کل کے حالات بہت خراب ہے، اور اس وجہ سے زیادہ تر لوگ جاب لیس ہیں. اور اگر نہ بھی ہے تو وہ پرائیویٹ اسکول میں ٹیچنگ کرتا ہے یا اس کے علاوہ کئی گورنمنٹ اسکول میں ٹیچنگ کرتا ہے. تو میرے حساب سے جو بندہ انجینئرنگ کرتا ہے اور وہ پرائیویٹ اسکول میں ٹیچنگ کرتا ہے یا گورنمنٹ اسکول میں ٹیچنگ کرتا ہے، تو میں اس کو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے اتنا ٹائم کیوں خراب کیا ہے پھر انجینئرنگ پہ، اور اتنا مطلب ہارڈ ڈگری آپ نے لی ہے. تو اس کی جگہ آپ ہی کسی اسپیشل سبجیکٹ کو لے لیتے، لائک کیمسٹری، فزکس، تو اس سے آپ ٹیچنگ کی طرف جا سکتی تھی ایزلی. لیکن خاص یہ تو چھوڑو، کوئی اور بات ہے. میں بتانا یہ چاہتا تھا اس ویڈیو میں کہ آپ کے پاس 2 چوائسز ہیں. ایک ہے یونائٹڈ عرب امارات، UAE، جس کو سمپل ورڈز میں دبئی بول سکتے ہیں، اور دوسرا ہے سعودی عربیہ. تو ان دونوں کے سین الگ الگ ہیں. جو سین ہے UAE کی سین یہ ہے کہ آپ وزٹ ویزا پہ آئیں گے، اور وزٹ ویزا آپ کا کنورٹ ہوگا امپلائمنٹ ویزے میں، جو کہ کمپنی آپ کو ویزا پرووائڈ کرے گی. اسی کو وزٹ ویزے کو امپلائمنٹ ویزے میں کنورٹ کر لے گا آپ کا کمپنی، جہاں پہ آپ کو جاب ملے گی. دوسری بات، اگر آپ کو سعودیہ جانا ہے تو سعودیہ میں یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کو پہلے سے اوپن ویزا لینا پڑے گا، جو کہ پاکستانی آج کل 6-7 لاکھ آپ کو سٹارٹ میں انویسٹ کرنی پڑے گی. لیکن اگر آپ دبئی آنا چاہتے ہو تو دبئی میں پہلے بات تو یہ ہے کہ میں نہیں ریکمینڈ کرتا لیبرز کو کہ وہ دبئی آئے. دبئی کی زندگی اتنی آسان نہیں ہے، خاص کر لیبرز کے لیے بہت مشکل زندگی ہے یہاں کی، کیونکہ یہاں پہ 49 ڈگری 48 ڈگری کی گرمی ہوتی ہے. اس میں بندہ کام کرتے ہے، بہت مشکل ہوتا ہے سروائیو کرنا. تو میں ریکمینڈ نہیں کرتا لیبرز کو. اور یہ جو 12ویں جماعت ہے یا BA ہے، جو بھی ہے، یہ سارے لیبرز میں ہی آتے ہیں، یہاں پہ یہی کاؤنٹ ہوتے. دوسرا، جاب کے والے سے ہم اگر بات کریں تو جابز آپ یہاں پہ اپنے دم پہ جاب سیکیور کریں گے. اپنے دم پہ مطلب یہ کہ کوئی آپ کا سفارش نہیں لگوا سکتا. کوئی پاکستان نہیں ہے یار کہ آ کے ادھر آپ کا میں سفارش لگواؤ کہ یہ میرا کزن ہے، یہ میرا خالو کا بیٹا ہے، جا کے اس کو ایڈجسٹ کر لو. اچھا، تو بات ہم کر رہے تھے جابز کے حوالے سے. UAE میں جاب کیسے آپ سیکیور کر سکتے ہیں؟ UAE میں بہت سمپل سی طریقہ ہے. یعنی پاکستان میں جہاں پہ آپ اپلائی کرتے ہو نا، پاکستان میں آپ نے ای میل بھیجی یا آپ نے آن لائن اپلائی کی، وہ غائب ہو جاتی ہے. لیکن UAE میں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے. UAE میں سسٹم یہ ہے کہ UAE کی جابز کے لیے اپنی اپلیکیشنز ہے، جس کا نام ہے، جو آج کل ٹاپ ٹرینڈ پہ چل رہا ہے، انڈیڈ ہے. اگر آپ سٹارٹنگ میں آتے ہو تو انڈیڈ آپ فالو کرو گے تو انڈیڈ پہ ہی آپ کو جاب ملے گی. اس کے علاوہ آپ کو لنکڈن پروفائل بنانی پڑے گی. لنکڈن پروفائل آپ بنائیں گے، لنکڈن کیا چیز ہے وہ الگ ٹاپک ہے، اس پہ میں نہیں جانا چاہتا، لینتھی ہو جائے گا. نوکری گلف ہے، مورجان ہے، اس پہ آپ اپنا اکاؤنٹ بناؤ. ڈیلی 8 بجے سے لے کے 5 بجے تک آپ اپلائی کرو. میں تجھے گارنٹی دیتا ہوں 1 مہینہ سے 1.5 مہینہ آپ آن لائن اپلائی کرتے رہو تو آپ
ایزیلی ایڈجسٹ ہو جاؤ گے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ آپ نے اپلائی کیا تو اپلائی کرتے جب آپ نے اپلائی کیا تو وہ اگر ریجیکٹ ہوگا بھی تو بھی آپ کو پتہ چلے گا. کیونکہ ریجیکٹ کیسے ہوتا ہے؟ ریجیکٹ ایسا ہوتا ہے کہ اس نے کرائٹیریا میں دیا ہوا ہے کہ 5 سال ایکسپیرینس چاہیے، اور آپ نے 5 سال کی جگہ 3 سال ایکسپیرینس ڈال کے اپلائی کیا تو اوبیسلی وہ ریجیکٹ ہوگا. ریجیکٹ کیسے ہوگا؟ یہ جو اپلیکیشنز ہے اس میں ایسا طریقہ ہے کہ اس کو چاہیے فار ایگزامپل ایک ویکنسی، تو ایک ویکنسی کے لیے ٹاپ 10 سی وی سلیکٹ کرتے ہیں، اسی کے تھرو نکل آتے ہیں ڈائریکٹ. جو سی وی اس کے کام کے ہوتے ہیں یعنی پروفیشنل سی وی ہوتا ہے، اس میں جو ایکسپیرینس ہے جو ریکوائرمنٹس ہے وہ پورا کرتے ہیں تو وہ اٹھا لیتا ہے یہ اپلیکیشنز. اور باقی جو مطلب جس کی 2 سال ایکسپیرینس ہے 5 سال اس کو چاہیے اور آپ نے 2 سال ایکسپیرینس پہ اپلائی کیا ہے، یا نیشنلٹی اس کو عربک چاہیے اور آپ نے پاکستان کی نیشنلٹی پہ اپلائی کیا ہوا ہے تو آبویسلی وہ ریجیکٹ ہی ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ود ان 1 ویک ہی آپ کو رسپانس ملتا ہے. ایسا نہیں ہے کوئی سین ایسا نہیں ہے کہ بس پاکستان ہے آپ نے اپلائی کیا اور اپلائی غائب ہو جاتے. غائب نہیں ہوتا. آپ نے اپلائی کیا، آپ کا ریکوائرمنٹس میچ کر رہے، آپ کو لازمی آپ کو رسپانس ملے گا. تو اس پہ میں نیکسٹ ویڈیو پر بناؤں گا کہ انٹرویوز کے بارے میں، کہ انٹرویوز کیسی ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے، آسان ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. کیونکہ میرا جو سیلف ایکسپیرینس ہے الحمدللہ میں نے انٹرویوز بھی زیادہ نہیں دی تھی. 3 انٹرویوز میں نے دی تھے، وہ اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ میں تینوں میں ہی سلیکٹ ہو گیا تھا. ایک جاب جو مجھے ملا تھا وہ قطر کا تھا، جو کہ اس میں قطر جانا تھا 6 مہینے میں نے قطر میں گزار رہے تھے، پھر واپس دبئی آنا تھا. لیکن وہ میرے ابو نے ریجیکٹ کر دیا کہ اس کو مطلب آپ دبئی چلے گئے اب وہاں قطر جانا پڑے گا، تو اس وجہ سے میں نے وہ ریجیکٹ کر دیا. اس کے بعد دوسرا بھی مجھے ملا تھا ایک سیل انجینئر کا، تو اس میں مجھے نہیں لگا اچھا، کیونکہ یار ایک انجینئر سیل کا کام کرے تو یعنی ٹیکنیکل کام کرنی چاہیے ایک انجینئرس کو، اور الیکٹریکل والے کو تو خاص کر ٹیکنیکل کام کرنی چاہیے. تو سیل انجینئر کا تو میں نے نہیں لیا. اب ادھر ہی قسمت الحمدللہ لکھی تھی تو ادھر بھی خوش ہے جیسا بھی ہے. ایز اے پروجیکٹ مینیجر آف المجیب میں ریزیڈنس 5 بلڈنگز ہیں میرے پاس، اس کے مینٹیننس ہے میرے پاس، تو چل رہی ہے زندگی بہت اچھی، کمپنی کی طرف سے سہولیات بھی بہت ہے. اچھا ایک لاسٹ چیز جو میں بتانا چاہتا ہوں نا، کہ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ جاب سیکیورٹی نہیں ہے، یعنی آپ باہر چلے گئے تو کب تک جاب کرو گی، یہ وہ لانا. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ اکثر یہ بولتے ہیں کہ گورنمنٹ جاب کر لو پاکستان میں. کیا ضرورت ہے گورنمنٹ جاب میں پاکستان؟ یا تو چوری کرو گی، چوری نہیں کرو گے تو آپ وہ خواہشات نہیں پوری کر سکتے جو آپ کو چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ دبئی، سعودی عرب، گلف کنٹریز موو ہو جاؤ. اس کی وجہ کیا ہے؟ جو آپ کو وہاں پہ بینیفٹس مل رہے ہیں اس سے زیادہ بینیفٹس آپ کو ادھر دبئی میں مل رہے ہیں. اچھا ابھی ہماری ایک انشورنس ہوا ہے، اس انشورنس میں کیا ہے جو کہ 30 جون تک اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے، اس پہ میں تھوڑا بتانا چاہتا ہوں. شاید کوئی کسی ایسی بندے کو ویڈیو ملے جو کہ وہ انشورنس نہ کرانا چاہتا ہے، تو اس کے فوائد میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلا فائدہ، اگر آپ کمپنی میں جاب کرتے ہو، آپ کی سیلری تو 2-4 مہینے لیٹ ہو گئی، بیچ میں کمپنی ختم ہو گئی، ارباب بھاگ گیا، ٹھیک ہے، تو کیا کرتے آپ وہی انشورنس کارڈ لے کے اس کے پاس چلے جاؤ، گورنمنٹ کے پاس، یہی گورنمنٹ کے پاس، ٹھیک ہے، اس کے اپنے آفیسز ہوتے ہیں. وہاں پہ اپنا کارڈ شو کرو، وہاں پہ بتاؤ کہ بھائی میرا یہ ایشو ہے، میں کمپنی میں جاب کرتا تھا، فلانا کمپنی تھی، یہ میری آئی ڈی ہے، اور وہ کیا نام ہے کمپنی ختم ہو گئی، ڈاؤن ہو گئی، ختم ہو گئی، تو مجھے سیلریز نہیں ملے، گورنمنٹ آپ کو پے کر دے گا. پہلی چیز. دوسری چیز، اگر کمپنی آپ کی ختم ہو جاتی ہے 3 مہینے تک آپ جاب لیس ہوتے یو اے ای میں، تو گورنمنٹ آپ کی کیا ہیلپ کرے گی؟ اگر آپ 3000 سیلری لے رہے تو وہ 3000 سیلری آپ کا 2 پہ ڈیوائڈ ہوگا، 2 پہ ڈیوائڈ ہو کے آپ کو 1500 درہم گورنمنٹ گھر بیٹھ کے دے گی. ٹھیک ہے، ایک بات ہو گیا. دوسری بات، گورنمنٹ آپ کو جاب بھی تلاش کر کے دے گی، یعنی آپ انشورنس وہاں پہ جمع کریں گے، انشورنس کے لیے آپ نے اپلائی کر دیا، گورنمنٹ آپ کو 1500 درہم
وہ بھی دے گی، یا نا میں 1500 درہم آپ کو پاکٹ منی بھی دے گی، ساتھ میں آپ کو جاب بھی فائنڈ کر کے دے گی۔ تو سوچو کیا ضرورت ہے یار پاکستان میں گورنمنٹ جاب کرنے کی، جبکہ یو اے گورنمنٹ آپ کو اتنی چیزیں پرووائڈ کر رہی ہے، ایک پرائیویٹ سیکٹر میں آپ جاب کر رہے ہو، اور یو اے گورنمنٹ آپ کو اتنا خیال رکھ رہی ہے کہ وہ اگر آپ جاب لیس ہو جاتے ہیں تو آپ کو آدھا سیلری بھی ملتی ہے جو آپ کی پچھلی سیلری تھی، ایک ہی بات۔ دوسری بات، یو اے گورنمنٹ آپ کو جاب بھی ڈھونڈ کے دے گی، کیونکہ شاید اس میں کیا سسٹم ہے جو بھی ہے، ہمیں تو ابھی خود بھی نہیں پتہ اتنا، بعد میں یہ پتہ چلے گا۔ لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ کبھی نہ سوچنا کہ میں نے پاکستان رہنا ہے اور میں گورنمنٹ جاب کروں گا، میں تو گورنمنٹ جاب کبھی نہ کر سکوں، کیونکہ گورنمنٹ جاب میں سیکیورٹی تو ہوتی ہے، لیکن سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت کچھ غلط کرنا پڑتا ہے، جو کہ کرتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی ایسا بندہ جو تھوڑا تھوڑا کر کے مطلب جمع کرتا ہے نا 10 12 15 سال تک، تو وہ 10 15 سال تک گاڑی لے سکتے ہیں، ادروائز مشکل ہوتا ہے۔ اگر ادھر یو اے میں آپ ایز اے انجینئر 2 سال تک جاب کر لینا تو ایسی گاڑی آپ کو مل سکتی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، ساتھ میں اپنی تو کیا ابو امی کی بھی ارمان آپ پوری کر سکتے ہیں۔ تو موو ہو جاؤ، نکلو پاکستان سے، کوئی فائدہ نہیں پاکستان میں رہنے کی، اور یہی ٹائم ہے نکلنے کا، یہی ٹائم ہے، اس کے بعد کوئی موقع نہیں ملنے والا۔ اور دیکھو جو بھی کرنا ہے لائف میں خود اپنے دم پہ کرنا ہے، کسی سے کوئی مدد نہیں مانگنا ہے سوائے اللہ کی، اللہ سے مدد مانگنے ہے، امی اور ابو کی دعائیں لینے ہیں بس، اس کے علاوہ کسی سے کوئی مدد نہیں مانگنا، ایون پیسوں کی مدد بھی کسی سے نہ مانگنا۔ خود کماؤ، خود کما کے آؤ، اور پھر جاب سیکیور کرو، پھر اڑاؤ، دیکھو کیا بنتا ہے۔ تو انشاءاللہ ویڈیو پہ کمنٹس کریں، بتائیں، اس کے علاوہ اگر کوئی انفارمیشن چاہیے میں شیئر کر سکتا ہوں، ہم ادھر ہی ہے آپ لوگوں کے لیے، جب بھی کوئی انفارمیشن کسی کو چاہیے۔ اصل میں ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ بہت سے لوگ ایون انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، لنکڈن اگر میں آپ کو دکھا دوں نا تو اتنے میسیجز آئے ہیں کہ زیادہ تر جونیئرز یہ بول رہے ہیں آپ رپلائی نہیں کرتے، تو یار کس کو رپلائی کرے۔ دوسرے ہماری ہوتی ہے ڈیوٹی سے 10 منٹ نکالنا مشکل ہوتا ہے، تو کیونکہ یہ تو پاکستان نہیں ہے، یہاں پہ تو ڈیوٹی کا سسٹم ہی الگ ہے، آپ کو 8 گھنٹے ڈیوٹی، 8 گھنٹے میں آپ یعنی ڈیوٹی ہی دیں گی، یہ نہیں کریں گے کہ کسی کے ساتھ لگے رہو بس فون پہ باتیں کرو، یہ کرو وہ کرو، کر سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، یعنی ہمارے اوپر کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ کسی نے ہمارے اوپر ڈنڈا رکھا ہے کہ آپ بات نہیں کر سکتے ہو، لیکن ضمیر گوارا نہیں کرتا، ایک حلال رزق کھانے کے لیے ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ اگر آپ فری ہوتے ہو تو ٹھیک ہے کر لو، کوئی پرابلم نہیں، اگر آپ فری نہیں ہوتا، آپ کو آفس کا کام ہے، تو پہلے کام، اس کے بعد بات ہے۔ چلو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔